تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا، یہ بھی ہے کہ اللہ پاک تجھے بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 ایسے عمل ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج میں آپ کو 3 عمل ایسے بتاؤں گا، وہ ایسے عمل ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، انسان کی قسمت کو، انسان کی مقدر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جو شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو یہ ایسا عمل ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں ایک محفل میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ان گناہوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم غرور کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، اور یاد رکھیں استغفار بڑی برکات ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں کہ اللہ رب العالمین تم کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی تسبیح چلاتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، ان کا ذہن، ان کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دل سے کہیں اور اس پر عمل بھی کریں، یہ نہیں کہ آپ کا قول آپ کے فعل کے جو ہے خلاف ہو، آپ کا قول فعل متضاد ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے ساتھ استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور تیسرا عمل جو انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے، انسان کے مقدر کو بدل دیتا ہے، وہ ہے درود شریف۔ جو شخص درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین مشکلات دور فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں، اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ صحابی نے پوچھا کہ میں کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے۔ اس نے کہا ایک حصہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے، اگر زیادہ پڑھے گا تو تیرا فائدہ ہے۔ کہنے لگا کہ میں 2 حصے آپ پہ درود بھیجوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں 3 حصے آپ پہ درود بھیجوں گا اور 1 حصہ اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ درود پڑے گا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک تجھے بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 ایسے عمل ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں روزی کی پریشانی ہے، کہیں بچوں کی پریشانی ہے، کہیں کوئی اور پریشانی ہے، تو انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ ان کا ورد کریں اور کثرت کے ساتھ ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے اور مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ بہت بے بہا رزق عطا فرمائیں گے، اور وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر اس کو آگے شیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا فرمان سن کر جو غیب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ دوستو بھائیو، گانے
ہم کیا کیا شیئر کرتے ہیں، ہم کیا کیا لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ اللہ کے حبیب کے فرمان ان کو سنیں، یاد کریں اور دوسرے مسلمانوں تک آپ ان کو پہنچائیں۔ اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔